بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ نکاح کرنے کے آداب، بیوی سے ہم بستری کرنے کے اور ولیمہ کے آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ نکاح کے آداب: اچھی نیت یعنی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت اور صالح اولاد کی غرض سے نکاح کرنا، شادی کرنے میں جلدی کرنا، نان و نفقہ وغیرہ کی استطاعت ہو تب ہی نکاح کرنا، عورت کا اپنے ولی کے ذریعے پیغام بھجوانا، دوسرے کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھجوانا، عورت کا اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرنا، شادی سے پہلے مخطوبہ کو ایک نظر دیکھ لینا، شادی سے پہلے عورت کی رائے معلوم کر لینا، مرد عورت کا دل ایک دوسرے کی طرف راغب ہو اور کوئی مانے نہ ہو تو ان کا آپس میں نکاح کروا دینا، دیندار اور اچھے اخلاق والی شریک حیات کو پسند کرنا، کفو یعنی نسب، دین، مال، آزادی اور پیشے میں برابری کا خیال رکھنا، زیادہ بچے جننے والی عورت کو تلاش کرنا، سیبہ یعنی بیوہ سے نکاح کرنے میں کوئی مصلحت نہ ہو تو باکرہ یعنی کنواری سے نکاح کرنا، استطاعت سے زیادہ مہر متعین نہ کرنا، شادی کے لیے کسی دن کو منحوس نہ سمجھنا، علی الاعلان نکاح کرنا، مسجد میں نکاح کرنا، دولہا اور دلہن کو یہ دعا دینا: بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر، چھہارے تقسیم کرنا، بغیر کسی رواجی پابندی اور شرما شرمی کے دولہا دلہن کو ہدیہ دینا، سادگی سے نکاح کرنا، فضول خرچی اور زیادہ تکلفات نہ کرنا، رسومات سے بالکل یا احتراز کرنا، شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ تنہائی ہو تو بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھنا: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ ولیمہ کرنا: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر کے خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت اور حظ نفس مقصود نہ ہو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی، 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، بے نکاح شخص مرد ہو یا عورت، جب اس کا جوڑا مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے نان و نفقہ کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اس کی اجازت کے بغیر پیغام نہ بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ تمہارے درمیان موافقت و محبت پیدا کرنے میں زیادہ معین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں سے ان کی ذات کے متعلق مشورہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز مناسب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی اگر تو دین دار پر کسی اور کو ترجیح دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے مقدر اولاد کے لیے یعنی دیندار عورتوں کو پسند کرو اور کفو سے نکاح کرو اور اپنے ماتحتوں کا کفو ہی میں نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت تعداد سے فخر کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تو نے باکرہ سے شادی کیوں نہ کی کہ تو اس سے جی بہلاتا اور وہ تجھ سے جی بہلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی برکت میں سے یہ بات ہے کہ اس کو پیغام دینا آسان ہو، اس کا مہر آسان ہو، اس کی بچہ دانی یعنی حصول اولاد میں آسانی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر میں ارشاد فرمایا: سنو، عورتوں کی بھاری مہر مقرر مت کرو، اس لیے کہ بھاری مہر اگر دنیا میں عزت کی بات اور اللہ کے نزدیک تقوی کی بات ہوتی تو تمہاری بنسبت اس کے زیادہ حقدار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ پر کسی بیوی سے نکاح کیا ہو اور نہ اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کرایا۔ حضرت بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا سفرہ کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت محمد بن راشد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوں سنا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مساجد میں کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شادی کی مبارکبادی دیتے تو یہ الفاظ ارشاد فرماتے: بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے شادی کی تو کھجور کو لٹایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے موقع پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے تو دعا پڑھ لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے آداب۔ ذریعہ سکون، بیوی کے میسر ہو جانے پر اللہ کی نعمت کا استحضار کرنا، حقوق زوجیت کی ادائیگی اور صالح اولاد کے حصول کی نیت کرنا، خوشبو لگانا، محبت کا اظہار کرنا اور محبت کی باتیں کرنا، جماع کے وقت قبلہ رخ نہ ہونا، جماع سے پہلے بوس و کنار وغیرہ سے عورت کو مانوس کرنا، جماع سے پہلے سطر چھپا کر بسم اللہ اور یہ دعا پڑھنا اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، شرمگاہ کو نہ دیکھنا، چادر اوڑھ لینا اور بالکل برہنہ یعنی ننگا نہ ہونا، خروج منی کے وقت دل میں یہ دعا پڑھ لینا اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ بیوی کی تسکین کا خیال رکھنا، دوبارہ صحبت کا ارادہ ہو تو درمیان میں وضو کر لینا، متعدد بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد ایک ہی غسل کافی ہے۔ حالت جنابت میں سونے کا ارادہ ہو تو وضو کر لینا، حالت جنابت میں کسی چیز کے کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، شدید بھوک یا بھرے پیٹ ہونے پر صحبت نہ کرنا، جماع میں حد سے تجاوز نہ کرنا، صحبت کی باتوں کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں فرمایا اے جابر اولاد کی کوشش کرو، اولاد کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد میں 3 چیزیں کمزوری کی علامت ہیں، تیسری یہ ہے کہ آدمی اپنی باندی یا بیوی سے قربت حاصل کرے اور اس سے بات کرے اور مانوس کرنے سے پہلے ہی اس سے صحبت کرے، صحبت کر کے اس کی شہوت پوری ہونے سے پہلے ہی اپنی شہوت پوری کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اگر اس جماع سے بچہ پیدا ہوا تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو ہماری اولاد سے دور رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے گھر میں یعنی میاں بیوی کے سوا کوئی نہ ہو تو کیا پھر بھی پردہ ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے حیا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو اپنے بیوی سے پچھلی راہ میں صحبت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیوی سے صحبت فرماتے تو بوقت انزال دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ صحبت کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک ہی رات میں تمام عورتوں سے صحبت فرماتے تھے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کھانے یا پینے کا ارادہ فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے پھر کھاتے پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں درجے کے اعتبار سے سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر راز کی باتوں کو پھیلائے۔ ولیمہ کرنے کے آداب۔ بنیت سنت ولیمہ کرنا، فخر و مباحات کے طور پر ولیمہ نہ کرنا، اپنی استطاعت کے بقدر کھانا کھلانا، ولیمے میں اسراف نہ کرنا، فقراء کو چھوڑ کر محض مالداروں کو دعوت نہ دینا، ولیمے میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کرنا، ولیمے کی دعوت قبول کرنا، روزہ دار اور غیر روزہ دار کا دعوت کو قبول کر لینا، غیر شرعی امور کے ارتکاب والی دعوت میں شریک نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حال لوگوں کو سنائے گا، یعنی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کے ساتھ ذلیل و رسوا کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زوجہ کا اتنا بڑا ولیمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے ولیمہ میں ایک بکری ذبح کی تھی۔ دوسری حدیث میں وارد ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کھجور، پنیر اور گھی سے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ ولیمے میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کر لے، پھر اگر روزے دار ہو تو دعا دے دے، اور اگر روزے دار نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر کھانے کی دعوت دی گئی تو آپ تشریف لے گئے، لیکن جب گھر کے دروازے پر تصویر والا پردہ دیکھا تو واپس لوٹ آئے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔